اس وقت وینیزویلا کی صورتحال کو آپ دیکھ لیں، ایران کی صورتحال کو آپ دیکھ لیں، غزہ کی صورتحال کو آپ دیکھ لیں، اور گرین لینڈ کو جو دھمکیاں دی جا رہی ہے قبضے کی، اس صورتحال کو آپ دیکھ لیں. پھر اس تناظر میں آپ یونائٹڈ نیشن کی بے بسی اس کو آپ دیکھ لیں تو وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ دگرگو ہے جہاں تاروں کی گردش تیز ہے ساکی، دل ہر ذرہ میں غوغائے رستہ خیز ہے ساکی. تو ایک نیا ورلڈ آرڈر وہ بننے جا رہا ہے، اور پرانی جو دنیا ہے وہ ختم ہو رہی ہے، اور کھل کر جو مغربی تہذیب ہے، ویسٹرن ورلڈ آرڈر ہے، امریکہ کی قیادت ہے، وہ دنیا کے سامنے آ چکی ہے کہ کوئی انٹرنیشنل لا کو نہیں مانتے، کوئی قاعدے کو نہیں مانتے، کوئی ضابطے کو نہیں مانتے. دنیا کے وسائل کے اوپر قبضہ کرنا، زمینوں کے اوپر قبضہ کرنا، آبی گزرگاہوں کو اپنے قبضے میں لینا، انسانوں کا استحصال کر کے دنیا کی دولت کو اپنے ملک اور اپنی جغرافیائی حدود کے اندر سمیٹنا، اب یہ بغیر کسی پردے کے، بغیر کسی لبادے کے، بغیر کسی بہانے کے کھل کر ڈٹائی بے شرمی کے ساتھ جو ہیں ٹرمپ کی قیادت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنلی تو مغربی تہذیب کے وہ جو کہتے ہیں یہ مرنے والے ریاستوں کے نشانات ہوتے ہیں جو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے، اور ایک نئی دنیا اور ایک نئی پولرائزیشن، ایک نئی اتحاد اور نئے قطب جو ہیں وہ اس کے نتیجے میں دنیا میں وجود میں آئے گا. بہت سینسیٹیو صورتحال سے دنیا اور بالخصوص عالم اسلام جو ہے وہ گزر رہا ہے. غزہ کے اندر جو کچھ ہوا ہے، آپ نے اس کا تذکرہ کیا، 2 سال سے ایک لائیو اسٹریمنگ جینوسائیڈ جاری ہے، جس پہ اب یونائٹڈ نیشن کے ایک ریپرزنٹیٹیو نے اپنی ریسرچ شائع کی ہے کہ 6,80,000 فلسطینی 2 سال میں شہید کیے جا چکے ہیں، جس میں 3,80,000 5 سال سے کم عمر نوزائیدہ بچے ہیں. یہ بچوں کا ہولوکاسٹ ہے، اور یہ پوری دنیا کے آنکھوں کے سامنے پوری دن کی روشنی کے اندر وہ ہو رہا ہے. اور اس کے فائننسر امریکہ ہے، فائننسر یورپی یونین ہے، اس کو پیٹرنائز کر رہے ہیں وہ لوگ، اور مسلم حکمران اس میں کمپلیسٹ ہیں. یہ اگر خاموش نہ رہتے تو غزہ کے اندر یہ سب کچھ نہ ہو سکتا تھا. تو یہ صورتحال جو ہے پوری دنیا کے لیے بہت حساس ہے، بہت نازک ہے. اس میں پاکستان کے لیے کیا خطرات ہیں، کیا مسائل ہیں، کیا مشکلات ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، پاکستان کا اصل مسئلہ باہر نہیں ہے، پاکستان کا اصل مسئلہ اندر ہے. اگر ہم اپنے گھر کو آرڈر میں کر لیں تو ہم اس نازک صورتحال میں ملک کو بچا سکتے ہیں. ہم اس نازک صورتحال میں پاکستان کے مفادات کا اس کا تحفظ کر سکتے ہیں. ہمارے انٹرنل ایشو کیا ہے؟ ہمارے انٹرنل ایشو آپ دیکھیں، وہ ہے سیاسی استحکام، وہ ہے ہماری قومی ہم آہنگی، وہ تیسری چیز ہماری معاشی استحکام ہے، اور وہ چوتھی چیز وہ ہماری جو ٹیررزم کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. یہ 4 چیزیں آپ دیکھیں اس کی جڑ کہاں ہے. اس کی جڑ ہماری سیاسی استحکام سے جڑی ہوئی ہے، یعنی ہماری ساورن پارلیمنٹ سے اور سویلین سپریمیسی سے اور رول آف لا سے یہ جڑی ہوئی ہے. جب تک پاکستان کا پولیٹیکل سپیکٹرم بنیادی غلطی کی اصلاح نہیں کرے گا، اس وقت تک نہ سیاسی استحکام آ سکتا ہے، نہ قومی ہم آہنگی آ سکتی ہے، نہ معاشی استحکام آ سکتا ہے، اور نہ دہشت گردی کی اس وبا کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. اور وہ بنیادی غلطی کیا ہے؟ وہ بنیادی غلطی ہے مینڈیٹ کی واپسی. جو حق حکمرانی ہے وہ 25 کروڑ عوام کا ہے، 25 کروڑ عوام کی حق حکمرانی کی بحالی. اس میں جتنی دیر ہوگی اتنے پاکستان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، اور جتنی جلدی اس غلطی کی اصلاح کی جائے گی اس کے بعد آپ سیاسی استحکام کی طرف جا سکیں گے، آپ قومی ہم آہنگی کی طرف جا سکیں گے، آپ معاشی استحکام کی طرف جا سکیں گے. میں معیشت کے اوپر بعد میں بات کروں گا. اور آپ دہشت گردی کا اس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا، تو اس دہشت گردی کا آپ جو ہے وہ حل نکال سکتے ہیں.